المحتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ خدا و تعالیٰ کی شکر گزار ہے کہ جس نے ہماری زندگی میں ماہ مبارک رمضان کا مہینہ رکھا کہ جس مہینے میں ہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر سکتے ہیں، خدا کی عبادت کر سکتے ہیں، اور وہ گناہ جو ہم سے جان بوجھ کر سرزد ہوئے یا غلطی سے سرزد ہوئے اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ خدا نے بھی انسان کو ماہ مبارک رمضان کا مہینہ رکھ کے یہ ثابت کیا کہ تم نے جتنے بھی گناہ کیے اس مہینے میں میری بارگاہ میں آؤ، اس مہینے کے علاوہ تم جب مرضی میری بارگاہ میں آؤ، میں خالق ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن پاک ہے، ہدایت ہے، روشن کتاب ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، اور یہ ذیشان کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ متقی وہ، جیسا میں نے بیان کیا، کہ جو اپنی پوری زندگی خدا کی بندگی میں گزارے، گناہوں سے پرہیز کرے، جو احکام خدا نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے بجا لائے، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کاموں کو وہ ترک کر دے، واجبات کو انجام دے، اور جو اس پر حرام چیزیں ہیں اسے ترک کر دے۔ اگر یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے تو متقی لوگوں کے لیے نازل کی ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے لیے جنت میں اللہ نے گھر بنا کر رکھا ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے گھر ہیں کہ جن کے ظاہر کو ان کے باطن سے دیکھا جا سکتا ہے اور جن کے باطن کو ان کے ظاہر سے دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ گھر میری امت میں سے ان لوگوں کے لیے ہوں گے کہ جن کی کلام اور گفتگو اچھی ہوگی، جن کا کھانا پینا اچھا ہوگا۔ اگر کوئی مومن ان کے سامنے سے گزرے تو وہ انہیں سلام کرتا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا جنت میں اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا ہے۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت میں سے یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے یہ گھر ہوں گے؟ یعنی آپ کی امت میں سے اللہ نے جنت میں جن کے لیے گھر بنا کر رکھے ہوئے ہیں وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو رسول خدا نے فرمایا علی آپ جانتے ہیں کہ اچھی کلام کون سا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا ان میں سے سب سے بہترین کلام ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو آپ تسبیحات اربع میں سے پڑھتے ہیں، یہ سب سے بہترین کلام۔ جو رسول خدا نے فرمایا جو بندہ صبح شام اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا، جو صبح اور شام 10 مرتبہ اسے پڑھتا ہے۔ پھر فرمایا یا علی آپ جانتے ہیں کہ جو انسان اپنے اہل و عیال کو حلال مال کھلاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ حلال مال، جو اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو حلال لقمہ کھلاتا ہے اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بناتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے یہ بندہ میری بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لا رہا ہوتا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا۔ اور وہ انسان جو کثرت سے سلام کرتا ہے، کوئی مومن گزرے اسے سلام کرتا، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے کہ پوری زندگی جب بھی کوئی گزرتا تھا رسول سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ میں نے سنا علماء کرام سے کہ لوگ گلی کے اندر چھپ جاتے تھے کہ آج رسول سے پہلے ہم سلام کریں گے، لیکن انہیں موقع ہی نہیں ملتا تھا، رسول پہلے انہیں سلام کر دیتے تھے، رسول انہیں پہلے سلام کر دیتے تھے، موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ پھر رسول نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ، خدا کے نام سے بہتر کوئی نام ہے کہ جس کی تسبیح انسان کر سکے؟ اور آج کے دور میں یقین کریں کہ حلال کھانا بہت مشکل ہے، کسی نہ کسی طریقے سے انسان
کسی نہ کسی طریقے سے ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کسی کا حق کھا لیتا. لیکن رسول نے فرمایا کہ جنہوں نے پوری زندگی اپنی اولاد کو صرف حلال لقمہ کھلایا، خود بھی حلال کھایا، اس کے لیے اللہ نے جنت میں گھر رکھا ہوا. اور فرمایا وہ انسان کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے. یعنی اس سے ثابت ہوا کہ نماز انسان خود بھی پڑھ سکتا، لیکن جماعت کی اکیلے پڑھنے سے زیادہ اہمیت ہے. اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کا رتبہ زیادہ ہے. اتنی فضیلت ہے کہ اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے. آپ کے سامنے کوئی مومن بھائی گزرے، آپ اسے سلام کریں، یہ ایک اچھا عمل ہے. آپ کسی کے سامنے کھڑے ہیں، اس سے اچھی گفتگو کریں. انسان کی حقیقت، انسان کس معیار کا مالک ہے، اس کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے. وہ اپنے الفاظ کون سے استعمال کرتا ہے کسی کو کسی کو بلانے کے لیے، کسی سے کلام کرنے کے لیے. جس کا کلام اچھا ہو، جس کے الفاظ اچھے ہوں، اسے دیکھ کر اس کے کلام سننے سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک اچھے معیار کا پرہیزگار متقی انسان. آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ آج کل تو لوگ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. لیکن آج کل کے دور میں تو کوئی سلام ہی نہیں کرتا. غرور اور انا انسان کے اندر اتنی ہے. ایک جملہ مجھے دل کو تکلیف دینے کے لیے، مجھے رلانے کے لیے کافی ہے، میں یہاں پر بیان کرتا چلوں. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا، یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. میں نے سنا لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. تو مولا علی نے درد بھرے لہجے میں کہا، فاطمہ کاش صرف یہی ہوتا کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے. اے فاطمہ، اے بنت رسول، میں سلام کرتا ہوں، لوگ مجھے جواب نہیں دیتے. کتنا بڑا دردناک یہ جملہ. میں سلام کرتا ہوں، امیر المومنین میں علی سلام کرتا ہوں، لوگ مجھے جواب نہیں دیتے. یعنی انسان اپنے غرور اور تکبر میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ وہ کسی کو نہیں دیکھتا. جب انسان اپنی انا میں، اپنے غرور میں ڈوبتا ہے تو وہ برباد ہو جاتا ہے. ابھی یقیناً تاریخ میں لکھا ہوا کہ 100 سال پہلے کی بات ہے کہ انگریزوں نے ایک جہاز بنایا، اس کا نام انہوں نے ٹائٹینک رکھا. یہ بچوں نے سٹوری سنی ہوگی. جہاز بنایا، ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، ان کے لیے خصوصی یہ بیان کر رہا ہوں. انہوں نے جہاز بنایا اور جس نے جہاز بنایا اس نے یہ دعویٰ کیا، آرٹیکل اس نے جو ہے نا اخبار میں لگایا، اور اس نے یہ دعویٰ کیا، میں نے یہ جو جہاز بنایا ہے نا، یہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا. میں نے اتنا مضبوط یہ جہاز بنایا ہے، سمندری جہاز، اسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا. وہ جہاز جو غرور اور تکبر سے سمندر میں اتارا گیا، وہ سمندر کے درمیان میں پہنچا، اسے اللہ نے ڈبو دیا. وہ بھی اس جہاز میں تھا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا. وہ لوگ بھی اس جہاز میں تھے جنہوں نے یہ سن کر اس جہاز میں سوار ہوئے، اس جہاز کو کبھی نہیں کوئی ڈبو سکتا. اللہ نے اسے ڈبو کے ثابت کیا. جو انسان غرور اور تکبر سے اس دنیا میں عمل کرتا ہے، میں اسے برباد کر دیتا ہوں. غرور فرعون نے بھی کیا تھا، غرور نمرود نے بھی کیا تھا، لیکن اللہ نے انہیں برباد کر دیا، تباہ کر دیا. جہاز جو غرور کے تکبر کے ساتھ سمندر میں اتارا، اسے اللہ نے تباہ کر دیا. اور آج تک پوری دنیا کو اس کہانی کا پتہ ہے. جو انسان اللہ کے احکام کے مقابلے میں آ جائے، جو انسان اپنی انا میں آ جائے، یاد رکھیے شریعت کا انکار، خدا کا مقابلہ یا دین کے معاملات میں انسان سستی تب کرتا ہے کہ جب اس کے اندر انا ہوتی ہے، اس کے اندر میں ہوتی ہے. جب انسان کے اندر میں ہوتی ہے، وہ انسان کو برباد کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. اس لیے انسان کو میں چھوڑ کر اللہ کی مرضی اختیار کرنی چاہیے. جب انسان اپنی میں چھوڑے گا، اپنا غرور چھوڑے گا، اپنا تکبر چھوڑے گا، تب انسان متقی بنے گا، پرہیزگار بنے گا، گناہوں سے پرہیز کرے گا. کوئی گزرے سے سلام کرے، مسجد میں آئے، مسافہ کرے، نماز پڑھے،
अच्छी गुफ्तगू करे, कलाम करे, हलाल माल खाए, कमाई करे, मेहनत करे। आइमा मासूमीन ने मेहनत की, जितने नबी इस दुनिया में आए अक्सर नबी बकरियां चराते थे, मेहनत करके अपने बाल बच्चों की रोजी कमाते थे। वो अल्लाह के हादी तो थे, लेकिन उन्होंने ये अमल करके बताया कि सिर्फ हादी होना काफी नहीं है, बल्कि इस दुनिया में रहना है तो हलाल माल खाना है। अपनी औलादों को हलाल खिलाओ, अपनी गुफ्तगू का महवर अच्छा बनाओ, अपना इखलाक अच्छा बनाओ, अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने मन को खत्म करो, अपनी मैं को खत्म करो। जब तुम अपनी मैं और अपने मन को खत्म करोगे, अपने अंदर इखलाक पैदा करोगे, सच्ची इबादत करोगे, तो खुदा की बारगाह में तुम मुत्तकी बन जाओगे। दुआ है अल्लाह ताला हमें मुत्तकी बनने की तौफीक अता फरमाए।